الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءاللہ آج آپ لوگ کی انبیاء کے واقعات کی کلاس نہیں ہوگی، تو آج پورا سیرت النبی ہی پڑھیں گے. تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل ہم لوگ نے کہاں تک پڑھا تھا کہ کس طریقے سے احد کی لڑائی ہوئی تھی. ہجرت کے تیسرے سال 3 ہجری کو احد کی لڑائی ہوئی تھی. اس میں مشرکین جو تھے وہ 5,000 سے زیادہ تھے، ان کا 5,000 کا لشکر تھا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو تھے ان لوگ مدینہ سے جب نکلے تھے تو ان لوگ 1,000 لوگ تھے، لیکن رستے میں جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابئی، اس نے اپنے 300 لوگوں کو واپس لے کے آ گیا تھا احد کی لڑائی سے یا احد کے میدان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو تھے وہ لوگ صرف 700 لوگ بچے تھے. تو کس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے کتنی بہادری دکھائی تھی، کس طریقے سے جو ہے پوری احد کی لڑائی لڑے تھے. اور اسی طریقے سے ہمارے جو تھے 70 صحابہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان لوگ شہید ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت بھی ٹوٹے تھے اسی احد میں. اس کے بعد اسی طریقے سے ہم لوگ پڑھے تھے کہ کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مسلمانوں کو جیت ہوئی تھی. اس کے بعد کس طریقے سے ہمارے صحابہ نے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کی تھی. اور کتنے سارے صحابہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے جو تھے ان لوگ شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد اسی طریقے سے ہم نے حضرت خبیب بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھا تھا کہ وہ ایک کتنے جلیل و قدر صحابی تھے کہ مطلب انہیں قریش نے کتنی تکلیف دی تھی، آخر میں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کو شہید کر دیا گیا تھا. پھر یہودی لوگ جو تھے آپ صلی اللہ جیسے کہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، یہودیوں اور مسلمان یعنی انصار لوگ جو تھے ان کے بیچ میں معاہدہ کرا دیا تھا. ایک مطلب شرائط جو تھی، شرائط پہ ان کو وہ کرا دیا تھا کہ مطلب جو ہے انصار اپنا رہیں گے، یہود اپنا. تو یہودیوں نے بعد میں کیا کیا تھا، وہ چیز کو توڑ دیا تھا اور ان لوگوں نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا، پریشان کیا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، انہیں نکال دیا تھا مدینہ سے اور ان لوگ کیا خیبر میں جا کے بس گئے تھے. اور اسی طریقے سے یہودیوں کے وہ جو قبیلہ تھا جن میں سب سے 3 قبیلے تھے، تو سب سے پہلا جو تھا بنو قینقاع تھا جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا. اس کے بعد ہے کہ 4 ہجری کا ذکر ہے، یعنی ہجرت کے 4تھے سال، کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کے مطابق خون بہانے کے لیے بنو نذیر کے محلے میں گئے. یعنی ایک مسلمان کو، اس کے پہلے پڑھے تھے کل کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ ان لوگوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو بنو نذیر تھا یہ دوسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا. 3 قبیلے تھے، پہلے بنو قینقاع تھا، دوسرا یہ جو تھا یہ بنو نذیر تھا. تو ان کے محلے میں گئے جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا. انہوں نے پہلے سے ہی اپنی جو ایک شرارت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. جب آپ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے کیا کیا، آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا اور ایک ملعون یہودی یعنی انہی میں کا ایک جو تھا نا اس کو اوپر بھیج دیا، یعنی چھت پہ ایسا بھیج دیا اور اس کو کچھ کچرا وغیرہ دے کے بھیجا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے تو ان کے اوپر پھینک دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ فوراً وہاں سے کھڑے ہو گئے تھے. اس شرارت پر بنو نذیر کو یہ سزا دی گئی کہ وہ مدینہ چھوڑ کے خیبر آباد ہو گئے تھے. انہوں نے بھی مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا ان کو بھی نکال دیا تھا، تو ان لوگ بھی جو ہے نا چلے گئے تھے، مطلب اپنے اپنے گھروں کو گرایا اور اونٹوں پر سامان لاد کے ان لوگ خوشی خوشی چلے گئے تھے وہاں خیبر. اسی سال حضرت مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا تھا کہ وہ عبرانی زبان لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہودیوں پر مجھے
اعتبار نہیں ہے، مطلب ان لوگ کب کوئی چیز پلٹ دیں، اس لیے تم کیا کرو عبرانی زبان سیکھ لو۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے صرف 15 دن میں عبرانی زبان سیکھ لی تھی۔ اس کے بعد اب آتا ہے کہ شراب کب حرام ہوئی۔ عرب میں لوگوں میں نا عام طور پر شراب پینے کا بہت زیادہ کیا تھا، مطلب شوق تھا۔ وہاں پہ لوگ جیسے پانی پیتے ہیں ویسے شراب پیا کرتے تھے۔ ہر قسم کی برائی، اور کہا جاتا ہے کہ شراب کو کیا کہا گیا ہے کہ ہر قسم کی برائی جو ہے نا وہ شراب میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے رواج تھا کہ دنیا میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کو کیا ہے نا برائیوں کی جڑ کہا ہے، کیا جرائم الخبائث کا نام دیا ہے، مطلب برائیوں کی جڑ کس کو، شراب کو کہا گیا ہے۔ اور شراب حرام کب ہوئی تھی؟ 4 ہجری میں اللہ کی طرف سے اس کو حرام اور ناجائز کا حکم ہوا تھا۔ کب؟ 4 ہجری میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے تھے، ہم انہیں کیا شرابی پلا رہے تھے، ہم لوگ مطلب پی رہے تھے۔ اتنے میں ہی شہر میں باہر آوازیں ایک دم بلند ہو گئیں کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا تھا، کئی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ جو پی رہے تھے نا اس کو ان لوگوں نے الٹی کر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پوری شراب کو باہر نکال دیا تھا، کہ جب حکم ہوا تھا کہ شراب کیا ہے، حرام ہے، اور حرام کا کسی بھی صورت میں کیا ہے، الاؤڈ نہیں ہے، حرام ہے تو وہ چیز آپ کو نہیں کرنا ہے، ایسا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ مدینوں کی گلیوں میں شراب جیسے پانی بہتا ہے ویسے شراب کی ندیاں ایسی گلیوں میں پوری بہنے لگی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ سب لوگ پہلے کیا کرتے تھے، پہلے کے زمانے میں اب شراب جیسے کہ بہت عام تھا، تو ان لوگ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، اسٹور کر کے رکھتے تھے بہت سارے مشکیزوں میں یا گھڑے وغیرہ میں، بہت ساری شراب جو ہے نا وہ اسٹور کر کے رکھتے تھے۔ تو جیسے ہی حکم ہوا تو ان لوگوں نے کیا کیا، کوئی بھی چیز پوچھا نہیں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ہوا تو ان لوگوں نے کیا کی، پوری شراب کو بہا دی۔ کہاں بہا دی؟ مدینہ کی گلیوں میں پوری شراب بہنے لگی تھی، اور یہ کب؟ 4 ہجری میں حرام ہوئی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے خندق کی جنگ۔ اب جب یہودی لوگ نا مدینہ سے نکل کر خیبر میں آباد ہو گئے، اب یہودی لوگ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تو بنو نذیر اور بنو قینقاع کے جو لوگ تھے نا وہ خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، قریش کے ساتھ مل کر، اب ان لوگ کے کچھ سردار گئے مکہ قریش کے پاس، اور ان کے ساتھ مل کر کیا کی، پھر ایک پلاننگ چالو کر دی ان لوگوں نے، کیا کہ مسلمانوں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، آس پاس کے قبیلوں کو سب کو بھڑکانا چالو کر دیا۔ اب قریش کو بھی تھا کہ اب ان لوگ کیا ہوئے، دو جنگیں ہوئیں، وہ دونوں جنگیں بھی ان لوگ مسلمان جیت گئے۔ تو قریش تو آلریڈی مطلب ایک فراق میں تھے کہ کب ہم لوگ پھر سے کی جنگ کریں، کس سے؟ مسلمانوں سے۔ تو اب جب ان لوگوں نے دیکھے کہ یہودی، پہلے تو ان لوگ کا تھا کہ ہاں یہودی بھی مدینہ میں ہیں، اب جب ان لوگوں نے دیکھی یہودی بھی نکل گئے ہیں اور یہودی خود ہم سے آ کے بول رہے ہیں کہ ہم بھی ملیں گے، تو اب دونوں نے مل کے پھر پلاننگ چالو کر دی کہ کس طریقے سے ہم لوگ کیا کریں، مسلمانوں کو پھر نام و نشان ان کا مٹائیں، کس طریقے سے ہم ان کو نقصان پہنچائے۔ تو انہوں نے اپنے سبھی قبیلوں کو کیا کیا، بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 5 ہجری یعنی ہجرت کے 5ویں سال میں یہ سب لوگ جو تھے نا، یہ تقریباً کتنے تھے، 24,000 لوگ تھے، 24,000 24,000 لوگ تھے۔ ان لوگ نے کیا کیا، اپنا پورا لشکر بنایا، اپنی فوج پوری تیار کی ان لوگوں نے، اور لے کے کیا کیے، مدینہ کی طرف نکل گئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ مدینہ والے آ رہے ہیں، مطلب پھر اتنا زیادہ مشرکین مکہ اور قریش جو ہیں وہ لوگ پھر اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے، جس میں کہ 2 4 5 ہزار کا نہیں لشکر، کتنے 24,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ اتنے لوگ تو پورے مدینہ میں مل کے بھی نہیں ہیں، صرف مسلمان تو دور کی بات ہے، پورے مدینہ میں مل کے بھی اتنے لوگ نہیں ہیں، تو ہم لوگ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پورے صحابہ سے مشورہ کیا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کیا کرتے تھے، خود سے فیصلہ نہیں لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مشورہ کرتے تھے، کس سے؟ اپنے صحابہ سے، اپنے دوستوں سے پہلے ایک ایک سے مشورہ لیتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، تو سب نے اپنے اپنے مشورہ دیے۔ اس کے بعد سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے نا، انہوں نے
یہ مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، انہیں کیا فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کہاں سے تھے؟ فارس سے تھے. تو انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں یعنی فارس میں جو تھے وہ وہاں رہتے تھے، وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ فارس میں جب ہم لوگ رہتے تھے تو وہاں پہ ایسا رواج تھا کہ جب مسلمان مطلب جب مسلمان نہیں، جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو ان لوگ کیا کرتے تھے، خندق کھودتے تھے. خندق یعنی گڈھا، اچھا گہرا والا گڈھا کھودتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا، دشمن جو تھے اندر نہیں آ پاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز کیا ہوئی، مطلب یہ پلان پسند آیا. تو خندق کا جو ہوا تھا نا، یہ کس سے، سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ خندق کھودیں گے، اور انہی کے مشورے سے کیا ہوا تھا، یہ عمل کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر کیا ہوا تھا، ایک طرف اس لیے شہر کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک طرف یعنی جیسے انٹر ہوتے ہیں نا، تو مدینے سے تھوڑا پہلے انہوں نے کیا کہ خندق کھودنا چالو کر دی. یہ تقریباً 10 میل کے مطلب اندر گڈھا کھودا گیا تھا. جاڑے ٹھنڈی کی راتیں، 3 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمان مل کر کیا کرے، مزدور بن کر کام کیا اور 20 دن میں پورا کر دیا. یعنی تقریباً 20 دن تک کے آپ صلی اللہ علیہ، جب تک کہ مشرکین مکہ جو تھے ان لوگ وہیں تھے، مطلب بیچ میں گئے ان لوگ راستے میں رکے ہوئے تھے. 20 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، یہ خندق کھودی تھی. اور یہ کب ہوا تھا، یہ جنگ ہوئی تھی 5 ہجری میں. یہ جنگ 5 ہجری میں ہوئی تھی. پھر اور اتنا مطلب دیکھیے، اتنے دھوپ میں جب یہ خندق کھودتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اتنا زیادہ ایک دم تھک جاتے تھے. اس کے کھانے پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کے پاس کھانا نہیں رہتا تھا. پیٹ پہ ایسا پتھر باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کام کرتے تھے. تو یہاں سمجھ میں آتی کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نے کتنی زیادہ مصیبتیں اٹھائی ہیں. اتنے دن بھوکے رہ کر کیا کیے تھے، اسلام کی حفاظت کی، مسلمانوں کی حفاظت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایک نبی تھے، وہ چاہتے تو فوراً کچھ بھی ہو جاتا، یعنی اگر وہ کہتے تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ چیز فوراً کر دیتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور استقامت سے کام لیتے تھے. یعنی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ نہیں مانگا تھا کہ نہیں اللہ ہمیں کھانے کے لیے دے دے. یہ ایسی کچھ بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. وہ ہمیشہ صبر اور استقامت سے، ثابت قدمی سے کیا کرتے تھے، کام کرتے تھے. اسی طریقے سے پورے 20 دن تک کے ان لوگوں نے وہ گڈھا کھودا، بہت گہرا کھودا تھا. تو شہر میں یہودیوں کا اب ایک ہی قبیلہ رہ گیا تھا جس کا نام کیا تھا، بنو قریظہ. دیکھیے 3 قبیلے تھے، سب سے پہلے بنو قینقاع تھا، اور بنو نذیر تھا، اور تیسرا کیا تھا، بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے تھے. اب 2 تو نکل گئے، تو اب لاسٹ میں کون سا ایک مدینہ میں تھا، بنو قریظہ. اگرچہ یہ بھی مسلمان سے عہد کر چکا تھا، مگر اس وقت انہوں نے بھی کیا کرا، دھوکہ دیا تھا اور دشمنوں کے ساتھ مل گئے تھے. آخر میں کیا کیا تھا، ان لوگوں نے بھی دھوکہ دے دیا تھا. اب دھوکہ دے دیا، اسی طرح ایک ہی وقت میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے جنگ کرنی پڑی تھی. شہر کے باہر جو تھے نا، 24,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے تیار تھا، اور اندر یہودی اور منافقین لوگ فساد پھیلائے ہوئے تھے. اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد جو تھی نا، وہ کل 3,000 تھی. اب سب طرح سے گھرے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 1 ماہ تک یعنی 1 مہینے تک دشمن اس سختی سے مسلمانوں کو گھیرے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوستوں پر 3 3 فاقے گزر گئے. یعنی 3 3 آپ لوگ اسی طریقے سے گزار دیتے بنا بھوک پیاس کے. کئی ہمیں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دوران نمازیں بھی کئی بار قضا ہو گئی تھیں. اس کے بعد آخر اللہ کی قدرت سے دشمنوں کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی. جاڑے یعنی ٹھنڈی کی راتوں میں تیز اندھیری ان کو ستیاناش کر دیا گیا. ان کا دل ٹوٹ، آخر میں کیا ہوا تھا، ان لوگ مدینہ کے اندر نہیں گھس پائے تھے. مطلب اتنی کیا تھا، گہرا خندق کھودا گیا تھا کہ آخر میں جو تھے نا، ان لوگ نہیں آ پائے تھے مدینہ کے اندر. تو آخر میں ایٹ دی آل یہ ہے کہ آخر جیتا کون تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بچ گئے تھے ان لوگوں سے.
تو جب ان لوگ اندر آئے نہیں تو جنگ ہوئی نہیں. ان لوگ کیا کیے تھے, بہت کوشش کی تھی ان لوگوں نے اندر آنے کی, لیکن آخرکار ان لوگ نہیں آ پائے تھے اور ناکام ہو گئے تھے, یعنی پھر واپس لوٹ گئے تھے ان لوگ کیا ناکام ہو کے, ہار کے. اس کے بعد آتا ہے بنو قریظہ کا انجام. اس مصیبت سے نہ جانے یہ مصیبت یعنی جو جنگ خندق ہوئی تھی, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ جو تیسرا قبیلہ تھا, اب ان کی بھی جو دھوکے بازی تھی وہ ظاہر ہو گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر بھیجا. اس کا جواب دیں کہ انہوں نے کیوں کہ یہ چیز کا جواب دیں کہ آخر میں انہوں نے مسلمان کے ساتھ جب وعدہ کیا تھا تو انہوں نے وہ معاہدے کو کیوں توڑا اور دشمن کی مدد کیوں کی. اور بدر کی لڑائی میں بھی ان لوگوں نے قریش کے ہتھیاروں سے مدد کی تھی. آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی بجائے یہ قلعہ بند ہو گئے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا تو ان لوگ کیا ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ کے قلعہ بند ہو گئے تھے, یعنی اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے اور لڑائی کی تیاری پھر شروع کر دی تھی. جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہودی لڑنے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے ذی الحجہ میں ان کے قلعوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا. قلعوں مطلب ان کے گھروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اس کا محاصرہ 25 دن تک رہا. مطلب یہ جو تھا, اب یہودیوں کے ساتھ جو تھوڑی بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہو رہی تھی وہ کب 25 دن تک چلی. آخر انہوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کے بھیجا کہ ہم سعد بن معاذ قبیلے اوس کے سردار کو اپنا سرپنج تسلیم کرتے ہیں, وہ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور کر لیں گے. انہوں نے کیا کیا آخر میں کہ ہم قبیلے اوس کے یہ اور دو قبیلے اوس اور خزرج, یہ دو قبیلے اور تھے, تو ان لوگوں نے کیا کیا, یہ بڑے قبیلے تھے, تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے جو سردار ہیں کون, سعد بن معاذ, وہ ہمارے سردار ہیں. اب وہ ہمارے تعلق سے مطلب یہودیوں نے جو کچھ کیا ہے ان کے تعلق سے جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کر لیں گے. اس کے بعد بنو قریظہ قلعے سے نکل آئے اور مقدمہ سعد بن معاذ کے سپرد کر دیا. انہوں نے پوری تحقیقات کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کی لڑائی کے قابل مرد, جو بنو قریظہ میں جو مرد لوگ ہیں جو لڑائی کرنے کے قابل ہیں, ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے. اب مطلب ان لوگوں نے انہوں نے کیا کیا, ہر طرف کا فیصلہ سنا, یعنی دونوں طرف کے ان لوگوں نے کس طریقے سے دھوکے بازی دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیا. تو پھر انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ ان کے جو سب سے پہلا یہ تھا کہ ان کے جو مرد لوگ ہوں گے لڑائی کرنے کے قابل ان کو قتل کر دیا جائے, ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے. اسی طریقے سے ان کا مال جو ہے, ان کی جو بھی پیسے وغیرہ ہیں, تو ان لوگ کو کیا کرا, مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. اس طریقے سے مدینے کے یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا تھا, یعنی اب پوری طریقے سے مدینہ میں کوئی یہودی نہیں بچے تھے. دو قبیلے تو آلریڈی باہر تھے خیبر میں, ان لوگوں نے مطلب جو کیا تھا وہ کیا. اب تیسرا قبیلہ جو یہودیوں کا تھا بنو قریظہ, ان کا بھی یہ انجام ہو گیا تھا, یعنی ان کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا. اب اس کے بعد آتا ہے 6 ہجری, مطلب حدیبیہ کی صلح. اب 6 ہجری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, خواب دیکھا کہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے, انبیاء کو جو بھی خواب دکھتا ہے نا وہ ان کے لیے وحی رہتی ہے. وحی کافی طریقے سے آتی تھی. اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو خواب دکھتے تھے نا, یہ ہر انبیاء کو وہ ان کے لیے وحی رہتے تھے, یعنی ان کو وہ کرنا رہتا تھا. اس کے بعد 6 ہجری میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مسلمان مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ہجرت کر کے آ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کو تقریباً ہجرت کرے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے. تو اب 6 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی بار مکہ نہیں گئے تھے. تو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کیا کریں, مسجد الحرام جو مسجد ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں, اس لیے آپ اپنے
1,500 دوستوں کے ساتھ یعنی صحابہ کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ روانہ ہو رہے ہیں، اور قربانی کے اونٹ بھی ساتھ لیے ہیں تاکہ قریش کو لڑائی کا شبہ نہ ہو۔ مگر جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھ لیا تو وہ تو ان کو کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، مکہ کے لیے نکل گئے اپنے 1,500 صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کے لیے۔ اب اس کے بعد جب کن کو مشرکین مکہ کو خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، خود ایک جماعت تیار کر لی اپنے لڑنے کے لیے، اور کیا کرے، شہر کے باہر نکل گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پہنچے نہیں تھے ابھی، تو ان لوگ نے بھی کیا کیا، شہر کے باہر نکل گئے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش میں صلح کی گفتگو چالو ہو گئی، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے تو آئے نہیں تھے مکہ، یا جنگ کے لیے تو نہیں آئے تھے، تو اب کیا ہوا، صلح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے آئے تھے، تب صلح کی جو باتیں ہیں وہ چالو ہو گئیں۔ اس کے بعد ان کا ایک سردار جو تھا عروہ آپ کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ صحابہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے ہیں، کہ کوئی شخص یعنی کوئی صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ہے، آپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا ہے، آپ کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قریش کے، ہاں، تو مطلب صحابہ کتنی زیادہ عزت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو قریش کے سفیر نے واپس جا کر اپنی قوم سے کہا کہ میں نے ایران، روما، مطلب یہ جو باقی کے شہر ہیں، ان کے درباریوں کو دیکھا ہے، مگر میں نے کسی بھی بادشاہ کو اپنی رعایا یعنی اپنی جو سلطنت رہتی ہے اس کے اس قدر محبوب اور کیا بولیں گے، اتنا زیادہ عزت کرنے والا میں نے نہیں پایا جس قدر رسول کی اپنے دوست کرتے ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے ہیں، وہ لوگ ہرگز آپ کا ساتھ جو ہے نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا کہتے ہیں کہ رسول ہم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ پھر کیا ہوا، جب ان نے جا کے مشرکین مکہ کو سب بتا دیا کہ وہ کیا ہے، ان لوگ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں یہاں پہ، اور کس طریقے سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو سمجھائیں کہ وہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے، کہا مسجد الحرام میں۔ یہاں مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے ہیں وہاں۔ اب اس کے بعد مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا، اور سب دوستوں سے اس بات کا اقرار لے لیا کہ اگر لڑنا پڑا تو ہم ثابت قدم رہیں گے، مطلب ہمارے ایک ساتھی کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، اگر ان کا ارادہ کیا ہے، لڑائی کرنے کا یا جنگ کرنے کا، تو ہم کیا کریں گے، واپس نہیں لوٹیں گے، ہم کیا رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے ہمیشہ کی طرح۔ اس کے بعد ثابت قدم رہیں گے، اس اقرار کو بیت الرضوان یا بیت الشجرہ کہتے ہیں، یعنی یہ سب جو باتیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نا، اس کو بیت الرضوان کہا جاتا ہے، بیت الرضوان یا بیت الشجرہ۔ یہ اصل اس کو اسی لیے بھی بیت کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اس بیت پہ یعنی اس جو بات پہ ہے نا، آپ اللہ نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اور یہ بیت جھاڑ کے نیچے ہوئی تھی، یعنی ایک جھاڑ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کی تھی، تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، بیت الشجرہ بھی کہا جاتا ہے، شجرہ عربی میں کس کو، جھاڑ کو بولتے ہیں، اور بیت الرضوان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دو نام سے یہ جو ہوئی تھی یہاں پہ بات، یہ مشہور ہوئی۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید کی جو خبر ہوئی تھی نا، وہ غلط ثابت ہو گئی تھی وہ خبر۔ آخر میں بس مطلب جو ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا تھا۔ آخر بڑی مشکل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان شرائط
پر صلح ہوئی، یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شرائط پر صلح کر لی۔ کیا سب سے پہلی کیا تھی؟ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرہ کریں، مگر تلوار کے سوا ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، وہ بھی صرف 3 دن حرم میں ٹھہریں گے اور دونوں قریش کے شہر جو ہیں خالی کر کے، ان دنوں قریش شہر خالی کر کے باہر چلے جائیں گے۔ یہ قریش کی شرائط رہتی ہیں۔ ان لوگ کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرطوں پہ پہلے صلح کراتے کہ اگر آپ ہماری یہ شرط مانیں گے تو ہم کیا کریں گے، آپ کو کرنے دیں گے۔ اور سب سے پہلی کیا رہتی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیے، اور آپ اپنے ساتھ کیا کریں گے، کوئی ہتھیار لے کے نہیں آئیں گے سوائے تلوار کے، اور آپ لوگ کیا کریں گے، صرف حرم میں، یعنی وہاں مسجد الحرام میں، حرم میں صرف 3 دن تک کے رکیں گے، اور اس دنوں یعنی ان 3 دنوں میں قریش کیا کریں گے، ہم لوگ یہاں سے باہر چلے جائیں گے، شہر خالی کر دیں گے۔ اس کے بعد دوسری کیا تھی، مسلمان اور قریش کو اس بات کی اجازت ہی ہے کہ عرب کے قبیلوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں وہ وعدہ کر سکتے ہیں، یعنی معاہدہ ان کے درمیان جو ہے وہ بات ان لوگ کر سکتے ہیں۔ مسلمان اور قریش دونوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ عرب کے کوئی بھی قبیلے کے ساتھ کچھ بھی وعدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری کیا تھی، اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان بھاگ کر قریش کے پاس چلا جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ یعنی اگر قریش میں سے کوئی انسان کیا ہے، مسلمان ہو رہا ہے، اسلام قبول کر رہا ہے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آ رہا ہے، تو آپ لوگ کیا کریں گے، یعنی مسلمان اس سے ہمیں واپس کر دیں گے۔ اور اگر مسلمان میں سے کوئی قریش کے پاس آ رہا ہے بھاگ کے، تو قریش لوگ یعنی مشرکین مکہ جو ہے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد چوتھی چیز کیا تھی، یہ معاہدہ، جو یہ بات طے ہوئی ہے، معاہدہ کسے کہتے ہیں، جو بات آپس میں طے کی جاتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ 10 سال تک رہے گا، یعنی صرف 10 سال تک کے وہ رہے گا۔ اس درمیان میں دونوں فریق آپس میں جنگ نہیں کریں گے، یعنی نہ مشرکین مکہ جنگ کریں گے نہ مسلمان جنگ کریں گے، 10 سال تک ان کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ 4 چیز تھی، کیا کیا، مسلمان پہلے واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں، اور کیا کریں، تلوار کے سوا ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، اور ان لوگ صرف 3 دن رکیں گے۔ اس کے بعد کیا تھے کہ مسلمان اور قریش دونوں کو اجازت تھی کہ وہ کوئی بھی قبیلے والوں سے بات طے کر سکتے تھے، یعنی معاہدہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد تیسرا کیا تھا کہ اگر مسلمان میں سے کوئی بھی شخص اگر قریش میں سے کوئی بھی شخص مسلمان ہو کے مدینہ آتا ہے تو مسلمان لوگ اسے واپس بھیج دیں گے، اور اگر قریش مسلمان میں سے کوئی شخص قریش کے پاس آئے گا تو قریش لوگ اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ چیز کیا رہے گی، یہ جو بات طے ہوئی ہے 10 سال تک کے رہے گی، اور اس درمیان میں کوئی بھی جنگ نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے یہ شرائط جو تھی نا، آپ لوگ دیکھیے یہ شرائط ظاہر میں اچھی نہیں ہے، یعنی قریش صرف اس میں کیا کر رہے ہیں، اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے، تو یہ ظاہری طور پہ تو یہ کچھ بھی اچھی شرائط نہیں ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا، امن رکھنا، یعنی سکون رکھنا لوگوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ یہ کام کرتے تھے کہ جنگیں نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امن کا پیغام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، اس لیے، اور مکے میں زبردستی خون خرابہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قریش کی کیا کرے، شرائطوں کو قبول کر لیا۔ اب اگر ان شرطوں کا نتیجہ دیکھو تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست فتح ہوئی، یعنی آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تھے، اور لوگ کیا تھے، ایک کے بعد ایک کر کے اسلام لانے لگے تھے۔ جب سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں تو تھوڑے دنوں میں سب طرف مسلمان ہو گئے تھے۔ اسلام لانے والوں میں کیا تھے، حضرت خالد بن ولید تھے، جو جنگ احد میں کافروں سے ایک رسالہ کے افسر تھے، یعنی کافروں کے ساتھ تھے۔ پھر مسلمان ہو کر انہوں نے تمام عراق اور شام کا آدھا ملک فتح کر لیا تھا۔ تمام عمر اسلام کی
خدمت کرتے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کا تلوار جو کہا جاتا ہے نا۔ حضرت خالد بن ولید یہ بہت ایک زبردست صحابی تھے، اس لیے ان کا لقب کیا تھا؟ سیف اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں ان کا لقب کیا دیا تھا؟ سیف اللہ دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار ان کا لقب تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عمرو بن عاص بھی اسی زمانے میں اسلام قبول کرے تھے۔ یہی وہ انسان تھے، یا یہی وہ جو تھے نا، کیا انسان تھے اتنے اچھے کہ جن کو قریش نے نجاشی حبشہ کے پاس بھیجا تھا، یعنی وہاں کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر کو بھی فتح کیا تھا۔ تو ایسے مطلب بہت جلیل و قدر صحابہ جو تھے نا، مشرکین مکہ کے، کافرین کے بہت بڑے بڑے سردار لوگ جو تھے نا، اسلام قبول کر لیے تھے۔ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ دیکھیے آپ لوگ کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال، آپ مکی زندگی کتنی تھی آپ کی؟ 13 سال تھی۔ تو اس حساب سے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک کے کیا کیا، اتنی تکلیفیں دی ہر طریقے سے۔ انہوں نے جتنی ان کی کوشش ہوتی، ان لوگ کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے، آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچاتے، لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے جنگ کر سکتے تھے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت تھی کہ آپ ان سے جنگ کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ خون خرابہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو ساتھ ان کی شرطوں کو قبول کر لیا، اور انہیں کیا کیا؟ اسی طریقے سے معاف کر دیا۔ انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے ایک انسان کو نا نرم مزاج ہونا چاہیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں غصہ کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرائط نہیں مانتے، تو ان لوگ کیا کرتے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کا مکہ میں آنا بین کر دیتے۔ آخر میں کیا ہوتا؟ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر پاتے، نہ آپ لوگ وہاں مسجد الحرام میں واپس مکہ لوٹ پاتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کی، آپس میں صلح کی۔ اس لیے ہمیشہ ایک انسان کو کیا رہنا چاہیے؟ درمیانی مزاج رکھنا چاہیے، نہ زیادہ غصے کے، نہ ایک دم وہ۔ اس لیے ہمیشہ مطلب ہمیں اخلاق اچھے رکھنا چاہیے انسان کو، اپنے اخلاق۔ اسی طریقے سے یہودیوں کی آخری شرارت، جیسے کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جب تک یہودی مدینہ میں رہے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کیا کی؟ تکلیف پہنچائی تھی۔ آخر کار ان کو خیبر میں جلا وطن کر دیا گیا، لیکن یہاں بھی وہ لوگ چین سے نہیں تھے۔ 6 ہجری میں ان کے سردار نے آس پاس دورہ کیا، یعنی 6 ہجری کا پھر واقعہ ہے۔ جب ان لوگ کو خیبر میں چلے گئے تو ان لوگ پھر بھی چین سے نہیں رہتے تھے۔ آخر میں ان لوگ نے کیا کیا؟ آس پاس کا دورہ کیا، مطلب سب جگہ آس پاس میں دیکھا، ان کے قبیلوں کی بہت بڑی فوج لے کر کیا کیے؟ مدینہ پر حملے کی تیاری کر دی۔ پھر مطلب ان لوگ کا ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگ چین سے نہیں رہنے دیں گے، تو ان لوگ نے 6 ہجری میں کیا کی؟ پھر مدینہ میں حملے کی تیاری چالو کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر ملی تو آپ نے کیا کیا؟ 1600 سپاہی لے کر، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1600 صحابہ، 1600 صحابہ لے کر کیا کرے؟ مدینہ سے خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی روز تک یہ لڑائی رہی۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں بہادری کی، خوب ہی جوہر دکھائے۔ آخر میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو فتح ہوا، یعنی پھر یہاں ایک اور جنگ ہو گئی تھی۔ اس بار مشرکین مکہ نے، اس بار یہودی اور مسلمانوں کے بیچ جنگ ہوئی تھی۔ کہاں؟ خیبر میں۔ یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ زمین ہمارے ہی قبضے میں رہے گی، تمام پیداوار کا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم ہر سال پیش کر دیا کریں گے۔ آپ نے ان کی یہ شرط جو تھی قبول کر لیا تھا۔ آخر زمین ان کے قبضے میں رہی تھی، یعنی جنگ ہو گئی اور مسلمان جیت گئے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ پھر یہودی کو کہ ابھی بھی اکڑ
ختم نہیں ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے پھر کیا کی، اس بار ان لوگوں نے درخواست کی تھی، یعنی ایک ریکویسٹ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زمینیں جو جتنی زمینیں وہ کیا رہیں گی، ہمارے ہی قبضے میں رہے گی، اور تمام پیداوار کا حصہ کیا ہے، جتنا مطلب جو تمام پیداوار کا حصہ ہے، یعنی جو چیزیں اگتی ہیں ان کا آدھا حصہ کیا کریں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر سال پیش کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کیا کیا تھا، قبول کر لیا تھا۔ انشاءاللہ آگے کا کل پڑھیں گے، سوالات کرتی ہوں، آپ لوگ جواب دیجیے۔ یہودیوں کے 3 کون کون سے قبیلے تھے؟ یہودی کے 3 قبیلے کون کون سے تھے؟ بانو قینقاع اور جی، دوسرا؟ بانو قریظہ، ہاں، بانو قینقاع اور بنو نذیر ہاں، اور بنو نذیر، اور تیسرا؟ بانو قریظہ۔ ہاں جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ سب سے پہلے بنو قینقاع تھا، پھر بنو نذیر تھا، اور تیسرا بنو قریظہ تھا۔ یہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے۔ اس کے بعد خندق کی جنگ کب ہوئی تھی؟ 5 ہجری۔ بارک اللہ، 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ اور اس میں ان لوگ کی کافروں کی تعداد کتنی تھی، ان لوگ کی فوج کتنی تھی؟ 24,000۔ جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ، 24,000 لوگ تھے۔ اور یہ جنگ کب ہوئی تھی؟ 5 ہجری کو۔ اچھا، جنگ خندق کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ کون سے صحابی تھے؟ عثمان رضی 5 ہجری میں ہوئی تھی، 5 ہجری کون صحابی کا نام کیا ہے؟ خندق کا مشورہ کس نے دیا تھا، وہ صحابی کون ہے؟ جی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ کون تھے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے، جن نے کیا کیا تھا، خندق کا مشورہ دیا تھا۔ شراب حرام کب ہوئی؟ شراب حرام کب ہوئی؟ جی، 4 مدینے جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ، 4 ہجری کو۔ شراب حرام 4 ہجری کو ہوئی تھی، ہجرت کے 4تھے سال۔ اذان کب ہوئی تھی؟ اذان کب فرض ہوئی؟ کب؟ 3 ہجری۔ جی، 2 ہجری میں 2 ہجری کو ہوئی تھی۔ اذان کب ہوئی تھی؟ 2 ہجری کو۔ اذان اور زکوٰۃ، 2 ہجری۔ جی، اذان اور زکوٰۃ جو تھی یہ 2 ہجری کو فرض ہوئی تھی۔ چلیے، غم کا سال کس کو بولتے ہیں؟ کیا ہوا تھا غم کا سال، مطلب کیا ہوا تھا، کیوں کہا جاتا ہے اس کو غم کا سال؟ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال ہوا۔ جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ وہ سال کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا انتقال، ابو طالب جو تھے ان کا انتقال ہوا تھا، اور دوسرا کس کا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اہم اقارب جو تھے، بہت قریبی لوگ کا انتقال ہوا تھا، اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ غم کا سال کہا جاتا ہے اس سال۔ جی جی، بولیے۔ آپ جو ابھی کلاس جوائن کر رہا ہو نا، کروا رہا ہو نا، جی، آپ کی بات سمجھ، جو آپ ریکارڈنگ جو کلاس جوائن کروا رہا ہو نا آپ، جی وہ اس کی ریکارڈنگ اس میں نہیں آ رہی ہے گروپ میں، سمر کیمپ کی۔ جی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ بدر کی لڑائی کب ہوئی؟
بدر کی لڑائی کب ہوئی؟ ہجرت کے دوسرے 3 سال ہجری 7 شوال میں. 3 ہجری 5 بدر کی لڑائی 2 ہجری کو ہوئی تھی. جی 2 ہجری کو بدر کی لڑائی ہوئی تھی. جی 17 رمضان اور 2 ہجری کو ہوئی تھی. کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ کیوں الگ جی جی ماشاء اللہ بارک اللہ 313 تھی. اور کافروں کی؟ ہزار. احد کی لڑائی ہوئی. احد کی لڑائی 3 ہجری 7 شوال کو احد کی لڑائی. جی ماشاء اللہ بارک اللہ 3 ہجری کو تیسرے سال ہجرت کے احد کی لڑائی ہوئی تھی. سیف اللہ کون سے صحابی کو کہا جاتا ہے؟ سیف اللہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ خالد بن ولید کو. جی ماشاء اللہ بارک اللہ خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جاتا ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی؟ جی 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 بولیے. بولیے بولیے. کتنے سال میں اچھا مکہ میں کتنے سال رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 13 سال. جی 13 ہاں ہجرت کے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رہے تو 13 سال تک آپ مکہ میں رہے اور 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. کس کے ساتھ کی تھی؟ کون سے صحابی تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جی جی ہاں. اور کون سی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک رہے تھے؟ غار ہیرا. نہیں غار ہرا نہیں. جی ماشاء اللہ بارک اللہ غار ثور تھی. غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ہاں رکے تھے مدینہ میں آ کر؟ کون سے صحابی کے گھر؟ ارے کھلے کے سال کون سے صحابی کے گھر رکے تھے؟ بولیے. کون سے صحابی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے مدینہ میں جا کے سب سے پہلے؟ نہیں باب انصار. نہیں کون سا ہاں انصار تھے. کون سے صحابی تھے؟ ابو ایوب انصاری. کون سے صحابی تھے؟ ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری. جی انصار کسے کہتے ہیں؟ انصار بچے میں انصار کسے کہتے ہیں؟ تو مدینہ جو والوں کو. ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تھے. نہیں غلط. مدینہ پہ گئے تھے. ہجرت کر تو کے پھر جانے مہاجرین کسے جو کہتے ہیں؟ ہجرت کر کے مکہ ہجرت مہاجرین کر کسے کے کہتے ہیں پھر؟ دیکھیے انصار لوگ جو مدینہ میں رہتے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے. جو صحابہ مدینہ میں ہی رہتے تھے. اور مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینہ جاتے تھے نا ان کو مہاجرین کہا جاتا تھا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی چیزیں ہم لوگ سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ان سب چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.